اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وعلى محمد وآخر تابعا له على ذلك اللہم لعن العصابة التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وطابعت على قتله اللہم لعنهم جميعا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين اما بعد يا أيها الذين آمنوا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى میرے محترم مومنین، سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر آپ بہترین متقی پرہیزگار محبین اہل بیت کو تقوی الہی کی دعوت دی جاتی ہے۔ ہمیشہ اللہ کی تقوی کو اپنائیے، اور یہی تقوی الہی بہترین سامان قبر بھی ہے، سامان آخرت و قیامت ہے۔ میرے محترم مومنین، ارشاد خداوندی ہے، اپنے حبیب سے اللہ فرماتے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اے میرے حبیب فانظر، آپ ستمگروں کے انجام کو، ستمگروں کے، ظالموں کے ہلاکت کو دیکھو، نظر رکھو وہ کیسے ہلاک ہوئے۔ یہ ایک آیت، فانظر، دیکھ لے اے میرے حبیب، کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالمین کا، ستمگروں کا انجام، ہلاکت کیسا ہوا، کیسے عذاب میں مبتلا ہوئے، کیسے دردناک انجام ہوا ان کا۔ یہ ایک آیت۔ دوسری آیت، قال اللہ جل وجلالہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ قرآن کی دوسری آیت ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہوا، فی البر والبحر، بر عربی میں خشکی کو کہا جاتا، والبحر سمندر، دریا میں، خشکی، دونوں میں فساد ظاہر ہوا۔ ظاہر ہے خدا اس کرۂ ارض کی بات کر رہا ہے، جس کرۂ میں ہم رہ رہے ہیں۔ عرش کی بات نہیں ہو رہی ہے، ملائکوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کرۂ زمین میں جو ہم رہتے، بشریت رہتا، انسان رہتا، ظاہر ہے اس کرۂ میں دریا بھی ہے، سمندر بھی ہے، خشکی بھی ہے، اور انسان دریا میں بھی رہتا ہے، خشکی میں بھی رہتا ہے، سمندروں میں بھی رہتا ہے۔ انسان کی زندگی راستے دریا میں بھی ہے، خشکی میں بھی ہے، سمندروں میں بھی ہے۔ انسان دریا اور خشکی دونوں میں بستا ہے۔ اب
جہاں جہاں انسان بستا ہے، جہاں جہاں بشریت بستی ہے، وہاں فساد ظاہر ہو گیا، فساد ہو گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ کیوں، کیسا ہوا؟ یہ دریاؤں میں، سمندروں میں، خشکی میں فساد کیسا ظاہر ہوا؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں، خود انسان کے اعمال کے ذریعے سے ہی یہ فساد جو ہے ظاہر ہوا ہے۔ اس فساد کا باعث انسان ہے، اس فساد کا باعث انسان کے اعمال ہے، انسان کی کارکردگی ہے۔ لیکن جو بھی اس طرح فساد پھیلاتے ہیں، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، ان کے بعض اعمال کا ہم مزہ چکھائیں گے، ان کو سزا دیں گے، ان کو عبرتناک سزا دیں گے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ انہیں سزا مل جائے، ہو سکتا اپنے اس بدعملیوں سے بات آ جائے۔ لعلہم یرجعون، شاید وہ رجوع کرے، بات آ جائے اپنے فساد سے، گناہوں سے۔ بس میرے محترم مومنین، اس بات والی آیت، پہلی والی آیت، ان آیتوں کی روح سے اگر دیکھا جائے، جو کچھ اس عالم میں، جس کائنات میں ہم رہ رہے، اس کائنات میں جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے، حوادث، جس قسم کے بھی حوادث پیش آتے ہیں، جس قسم کی بھی تلخیاں پیش آ جاتی ہیں، جو فتنے فساد ہو جاتے ہیں، یہ ان تمام کا سبب موجب انسان کے اعمال ہے، قرآن کی آیت کی روح سے۔ یقیناً یہ ایک فطری چیز ہے، یا اللہ نے جو یہ کائنات بنایا ہے، نظام بنایا ہے، اور ایک نظام بنا کر بشریت کو حوالہ کر دیا ہے، یہ نظام اللہ نے کوئی معجزاتی نظام نہیں بنایا ہے، اللہ نے فطرت کے مطابق بنایا ہے، ایک فطری نظام ہے، ایک طبعی نظام ہے، اور یہ فساد کا ظاہر ہونا بھی ایک فطرت ہے، فساد کا ظاہر ہونا بھی ایک طبیعت ہے، نظام طبیعت ہے جو فساد ظاہر ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے دیکھیں، اطاعت میں، بندگی میں بھی طبیعت کا، بندگی کے بھی اثرات ہیں، اطاعت کے بھی اثرات ہیں، فرمانداری کے بھی اثرات ہیں، اللہ کی اطاعت کے بھی اثرات۔ یہ کیا ہے اثرات؟ یہ اثرات فطری اور طبیعی ہے۔ اسی طرح گناہ کے بھی اثرات ہیں، فساد کے بھی اثرات ہیں۔ اگر انسان راہ راست پر چلے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی بندگی کرے، نیک اعمال بجا لائے، اچھے اعمال بجا لائے، اس کی فطرت میں، ان اچھے اعمال کی فطرت میں، اللہ کی اطاعت میں، بندگی کی فطرت میں، بندگی کی طبیعت میں امن ہے، بھائی چاری ہے، اخوت ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ کس کا؟ بندگی کا تقاضا امن، بندگی کا تقاضا اللہ کی اطاعت کا تقاضا اخوت، بھائی چاری، محبت ایک دوسرے سے۔ یہ طبیعت ہے اطاعت کی، یہ طبیعت ہے بندگی کی، اثرات ہے اپنے، یہ بندگی کی فطرت، اطاعت کی فطرت جس میں امن ہے۔ کریم پروردگار خوشنودی پارا، کریم و اہل بیت و باند بلند صلوات۔
انسان راہ حق پر چلے تو اللہ اپنی رحمتوں کا، اپنی نعمتوں کا، اپنی برکتوں کا، اپنی مغفرتوں کا دروازہ اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر انسان فسق و فجور کے راستہ پہ گامزن ہو جائے، فساد کے راستہ پہ گامزن ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کرے، دین کی نافرمانی کرے، اسلام کی نافرمانی کرے، اپنے رب کے ساتھ بغاوت کرے، سرکشی کرے، اس بغاوت، اس سرکشی کی فطرت میں، اس بغاوت نافرمانی کی فطرت و طبیعت میں بدامنی ہے، اس میں فساد ہے، اس کی طبیعت فطرت میں جنگ و جدال ہے، وحشت ہے، ڈر ہے، خوف ہے۔ وہ اثرات اطاعت کی اثرات ہے، یہ اثرات نافرمانی کی اثرات ہے۔ امن اطاعت کی علامت ہے، بدامنی نافرمانی کی دلیل ہے، نافرمانی کی فطرت ہے۔ تو یقیناً بس اوپر کی آیت فانظر کیف کان عاقبۃ المتقین عاقبۃ الظالمین، اے میرا حبیب دیکھے ظالموں کا انجام کیسا، کس طرح برا انجام سے روبرو ہوئے، کیسے ہلاک ہوئے۔ اب اس آیت سے اللہ ظالم کو مہلت دے دیتا ہے، دیکھتا ہے شاید وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ جب ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آتا ہے تو پھر اس کا انجام اللہ اس کے کمین میں ہوتا ہے، اور سرسخت اور خطرناک عبرت انگیز سزا اللہ انہیں دے دیتا، انہیں دنیا میں عبرت بنا کر ہلاک کر دیتا، جس طرح فرعون۔ یقیناً اسلام ظالم کو ظلم سے روکتا ہے، ظلم سے روک تھام کرتا، لیکن ساتھ ساتھ مظلوم سے بھی کہتا کہ تم ظلم کو قبول مت کرو، ظلم کا قبول کرنا بھی ظلم ہے، اس لیے ظلم کو قبول مت کرو۔ اسلام ظالم کو نصیحت کرتا، وصیت کرتا، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، آپ ظلم نہ کرے، ظلم سے باز آ جائے، ظلم سے روک تھام کرتا اسلام۔ اور اسلام ظالم سے کہتا ہے اپنے اندر وہ طاقت پیدا کرو، وہ ہمت پیدا کرو جو آپ کو ظلم سے روکے اور آپ ظلم نہ کرے۔ وہ طاقت کیا ہے؟ وہ طاقت اللہ کی فرمان برداری ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، اللہ کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ اپنے اندر ایمان پیدا کرو، اپنے اندر دین پیدا کرو، تاکہ تم یہ دین اور تمہاری ایمانداری، تمہاری دینداری تمہیں ظلم سے روکے۔ ظاہر ہے ہر ظالم ظلم سے روکتا بھی نہیں ہے، اور ہر ظالم اسلام کو مانتا بھی نہیں ہے۔ اس وقت پھر اسلام کا حکم ہے کہ ظالم کو اس طرح مطلق العنان مت چھوڑو، وہ ظلم کرتے جائے اور آپ ظلم کو برداشت کرتے جاؤ، نہیں، بلکہ ادھر حکم ہے ظلم کو ریشے سے ہی، جڑوں سے ہی اسلام کاٹ دیتا ہے۔ ادھر اسلام کہتا پھر ظالم کے خلاف قیام کرو، ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ، زور بازوں سے ظالم کو ظلم سے روکو، زور بازوں سے ظالم کو ظلم کرنے سے روکو۔
जिस तरह मौला आमिर अल-मोमिनीन अलैहि अफ़ज़लु सलात व सलाम का फरमान है नहजुल बलागा में, इस हवाले से फवल्लाह, इमाम कसम खाकर फरमाते हैं, फवल्लाह मा गुज़िया कौमुन क़त्तु अक़रदारिहिम इल्ला ज़ल्लू, किसी कौम के दरवाज़ा तक, किसी कौम के दरवाज़ा के हुदूद तक अगर जंग आ गई, ज़ल्लू, वो कौम जलील हो गए, वो कौम खार हो गए, वो कौम पस्त हो गए। जैसा आपने देखा जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अपनी ताकत के ऊपर गुरूर करते हुए, अपनी जमीयत के ऊपर, अफरादी कुव्वत के ऊपर गुरूर करते हुए जब हिंदुस्तान हमला आवर हुआ, तो हमारी पाक फौज ने, दिलेर फौज ने, शुजा फौज ने, मोमिन फौज ने उन्हें बॉर्डरों पर रोक दिया। जब उनके 6 तैयारों को गिराया गया, इन 6 तैयारों गिराने में उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ से एक मिसाइल फायर नहीं कर सके। हमारे पाक फौज ने उनके 6 तैयारों को गिरा दिए और उनको बॉर्डर पर रोक दिए। अगर खुदा न खास्ता कोई गैर मोमिन फौज हो जाती, जिसके अंदर जज्बा ईमान न होता, कोई इस्लामी फौज न होती और कोई माहिर दीनदार शुजा फौज न होती, तो हिंदुस्तान हमारे शहरों तक आ जाता, हमारे घरों तक आ जाता। कैसी कौमी को पाकिस्तानी कौम जो है कितनी जलील ख़ार हो जाती। शुक्र खुदारा उन्हें बॉर्डर में रोक दिया और ठीक तरीक़े से दुनिया में ऐसा उन्हें सबक सिखाया कि दुनिया में हिंदुस्तान की वकार गिर गया, जलील व खार हुआ और पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तानी कौम के सर को बुलंद कर दिया और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को मान लिया, कदर की निकाह से देख लिया। इस्लाम सरदे पारा मौला मेहदी जान बांदी बुलान सलावत। और मौला आमिर अल-मोमिनीन फरमाते हैं, ला यमनउ ज़लील ज़ैमा वला युद्रकुल हक़ इल्ला बिलजिद। मौला फरमाते हैं, जुल्म से कोई पस इंसान नहीं रोक सकता, जुल्म से खारो पस तो जलील इंसान नहीं रोक सकता, जुल्म से बाहिम्मत लोग रोकते हैं। इमाम फरमाते ला यमनउ ज़लील, जलील यानी पस और जलील इंसान नहीं रोक सकता जुल्म को, वला युद्रिकुल हक़ इल्ला बिलजिद, और हक को नहीं पाया जाता मगर कोशिश के जरिए से ही हक तक पहुंच सकता है इंसान। और जिस तरह हमारी फौज एक बाहिम्मत फौज थी, एक दिलेर फौज थी, जिसने जुल्म को रोका और पाकिस्तानी कौम के हक को साबित कर दिया, हक को पाया, इस्लाम को बचाया, मुसलमानों को बचाया, मोमिनीन को बचाया, दिन को बचाया, पाकिस्तानी कौम को बचाया। और उसके बाद मौला आमिर अल-मोमिनीन फरमाते, लन तुक़द्दस उम्मतुन हत्ता युख़ज़ लिज़्ज़ईफ़ फ़ीहा मिनल क़वी हक़्क़हु गैर मुतअत्तिन। और किसी कौम की, किसी मिल्लत की तमजीद और तक़दीस और तारीफ नहीं हो जाती है, किसी की तारीफ नहीं की जाती है, यहाँ तक कि
وہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو جائے اور ظالم سے اپنے حق کو زور بازو لے لے، وہ قوم قابل ستائش ہے۔ اور جس طرح ہماری فوج نے ہندوستان سے اپنے حق کو ثابت کر دیا اور ان کو رسوا کر دیا، پروردگارا بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین، پروردگارا دشمنان داخلی اور خارجی سے خدا داد پاکستان کو محفوظ فرما۔ پروردگارا ہمارے دلوں کو نور معرفت محمد و آل محمد سے منور فرما۔ پروردگارا ہمارے سینوں کو ولایت اہل بیت سے لبریز فرما۔ پروردگارا دنیا میں محمد اور آل محمد کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، قیامت میں ان کے پرچم کے سائے تلے سعادت نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن